جی سچ والا جی آگے ہیں، میں ایڈ کر لیتا ہوں ان کو. جی سچ والا جی سواگت ہے آپ کا، پرنام آپ کو. جیتے رہیے. کیسے ہیں دوستو؟ ہم بڑھیا ہیں سر، آپ کیسے ہیں؟ یہ حسین احمد صاحب مومن ہے کیا؟ آپ حسین احمد صاحب؟ ہاں شاید مومن ہی ہے. جی ہاں جی جناب. جی آداب. الحمدللہ. جی السلام آداب علیکم. جناب. وعلیکم السلام. خیریت جی سے ہیں محترم. حضرت؟ جی ہاں فرمائیے، کیا کہنا ماشاء چاہتے ہیں اللہ. بھائی؟ نہیں کچھ نہیں، بس آئے تھے آپ کی باتیں سننے کے لیے. جی جی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. کیا جی کہنا چاہیں گے آپ؟ اپنی بھی کچھ سنائیں، کچھ ایک نہیں، ہم روادارانہ ماحول ہو، کچھ بات کی جائے. جیسے آپ کو ہمارے اگر کسی میری بھائی نے کسی کہا بات کہ آپ مومن ہیں، مسلم ہیں، تو انہوں نے ہی سب کچھ بیان کر دیا ہے. اور اسلام ارے کے بہت بارے میں اچھی تو بات. خیر آپ بہت کچھ جانتے ہیں. تو جاننا ہم چاہتے تھے کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں، کیا آپ پیش کرتے ہیں، اور اسلام اگر جیسا کہ آپ بتاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا الٹرنیٹو پیغام ہے اس کے بدلے، کیونکہ اسلام تو اپنا پیغام آلٹرنیٹو کیا کھل کر ہوگا دیتا سر؟ ہے. آپ کا نہیں کیا سنیے، پیغام ہے، آپ کیا پیش کرتے، یہ میں جاننا بس اتنا ہی چاہ رہا تھا. نہیں دیکھیے، آلٹرنیٹیو سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اگر کوئی کہے کہ جو ہے اسلام کا آلٹرنیٹیو کیا ہے، تو میں اس کا جواب یہ دوں گا جی کہ ایمان نامی اندھیرے کا آلٹرنیٹیو عقل نامی روشنی ہے. میں ایسا جواب دوں گا. ایمان نامی اندھیرے کا عقل روشنی ہے. آلٹرنیٹیو نہیں، ایمان نامی اندھیرے کا آلٹرنیٹیو عقل نامی روشنی ہے. کیونکہ میرے نزدیک ایمان ایک اندھیرا ہے اور عقل ایک روشنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا خیر، الحمدللہ ایمان تو اجالے ہی اجالا ہے، نور ہی نور ہے. نہیں خیر ٹھیک ہے، یہ تو آپ ایمان کے جو ہے جو جسے بکسا کہتے ہیں، آپ اس کے اندر رہ کر جو ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں نا. جب آپ ایمان نامی اس باکس کے باہر آئیں گے تو ہوں. میری بات، میرا پوائنٹ آپ سمجھ پائیں گے. جی جی. یہ ہے اصل مسئلہ. جی آپ ایمان کو اگر اندھیرا کہتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے، کیا دلیل پیش نہیں کرتے ہیں ظاہر آپ؟ نہیں، دیکھیے کہ ایمان اندھیرا کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کی کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، تو آپ کو بہرحال جو ہے کہنا پڑے گا کہ اللہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اللہ کو مانا جا سکتا ہے. کیا ہو گیا بھائی، چلے گئے؟ جی بھائی چلے گئے وہ. حسین ارے احمد وہ شاید صاحب تشریف لائے. ہاں مسٹیکنلی ڈراپ ہو گئے، شاید ابھی آئیں گے وہ. ہاں شاید وہ کوئی بٹن کلک ہو گیا تو وہ جو ہے ڈراپ ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیے. جی حسین احمد صاحب، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جی ہاں آ گئے جی دیا. میرا نیٹ گڑبڑ ہو گیا تھا. جی جی اچھا بتائیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ ثابت کیسے، عقلی طور پہ یا نہیں نہیں نہیں، قرآن کے طور دیکھیے پہ؟ دیکھیے بات یہی ہے نا، کسی بھی طرح سے اللہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. اللہ کو مانا تو جا سکتا ہے، جی جی. اور ماننے ہی کی بنیاد پر منوایا تو جا سکتا ہے، لیکن ثابت نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے میں اگر آپ سے یہ اچھا. کہوں کہ آپ جو ہے اسلام کی وہ شہادت جسے رسالت کہا جاتا ہے، اس معاملے میں آپ جو گواہی دیتے ہیں، کیا آپ نے یعنی اپنے آپ یہ نبی کہہ کو رہے ہیں دیکھا کہ ہے؟ اللہ کے وجود پر آپ دلیل ایسے ہم پیش کریں کہ جو عقلی طور پر ہو، لاجیکل ہو، اور ٹیکسٹ کے نہیں طور پر کسی نہ بھی ہو. طرح سے بھی نہیں. دیکھیے کہ جسے آپ اچھا. اللہ کہہ رہے ہیں، یہ ہوں. لفظ اور اس سے جڑے ہوئے تصورات، کیونکہ جی ہر جی. مذہب کا جو خدا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو تصورات جوڑے گئے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو نام جوڑا گیا ہے، ہوں. ہر علاقے میں، ہر زمانے میں ہر ہوں. ایک نے اپنے اپنے خدا کو الگ انداز سے تراشا ہے. ہوں. اسی طرح سے ایک خدا وہ بھی ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، اور اسے تراشا گیا ہے عربوں کے دوارا. عربوں نے عرب میں اسے کس نے تراشا. تراشا تھا؟ ظاہر بات ہے عربوں نے جو ہے اپنے علاقے میں، اپنے زمانے میں کسی نے تراشا تھا. یہی نہیں تو وجہ ہے کہ آپ آپ کو قرآن آپ کے یہ سنیے، اگر آپ ذرا سنیے. یہ تو بتائیں، جیسے عرب، جیسے آپ نے کہہ دیا کہ عربوں نے تلاشا تھا،
تو کون تھا وہ؟ مطلب کوئی نام ہوگا، میرے بھائی کیونکہ کوئی اتنا ایک بڑا آدمی جو مذہب ہے، اگر اتنے اس کی آپ ذرا 1500 سنیے سالوں سے ماننے والے موجود ہیں، میرے تو بھائی، جو اس کے آپ ذرا خلاف اگر رکیے کرتا تو اس جو لے کے میرے اٹھا ہوگا بھائی، تو اس کا بھی آپ نام ذرا ہوگا۔ سچوالا جی بولنے تو دیجیے نا ان لیجیے کو۔ نا، بولنے تو دیجیے نا، میں آپ سے اچھا جواب دے اچھا رہا اچھا ہوں۔ دیکھیں آپ جو ہے اتنا جو ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہماری کنورزیشن نہیں ہوگی نا۔ میں جی آپ جی سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ پوچھیں کہ بھی کون شخص ہے جس نے اللہ کو تراشا، کیا ایسا اس طرح کا سوال ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن کے باہر جسے اللہ کہا گیا ہے، آپ اللہ کو پوری دنیا میں کسی بھی علاقے میں کسی اور کتاب میں نہیں بتا سکتے کہ اس میں اللہ ہے۔ اللہ صرف قرآن میں ہے، صرف قرآن میں ہے۔ جنہوں نے قرآن کو لکھا انہوں نے اللہ قرآن کو تراشا۔ جی سچوالا صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم بولیں کچھ؟ جی جی ہاں بولیے۔ جی تو قرآن جب دیکھیے اللہ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جی قرآن کا کانسیپٹ کیا ہے، اللہ کا نہیں، پہلے قرآن کا کانسیپٹ سمجھیے کہ کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مانتے وہ مانیے، ہم جو مانتے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، پھر آپ ہم کو بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی تو قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اللہ یہ کائنات ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی، ٹھیک؟ پھر اس نے یہ بتایا کہ اس کو کس نے پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ کس مقصد کے تحت پیدا کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم کو عبادت کو سمجھنا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے خالق کے حکم کو پورا کرے۔ اس کے خالق کا حکم کیا ہے کہ انسان نماز پڑھے، روزہ دے، زکوٰۃ دے، حج کرے، یہ بنیادی ہیں۔ اور پھر ایک اخلاقی طور پر بھی ہے کہ انسان سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، غلط کام نہ کرے جو فطرت کے خلاف ہیں، جیسے چوری نہ کرے، زنا نہ کرے۔ پھر اب جو یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے اسلام نے کیا کیا تنبیہات رکھی ہیں، کہ جہاں سختی سے کام لینا چاہیے وہاں سختی سے لیا، جہاں تھوڑا سا سمجھا کے کرنا چاہیے وہاں سمجھا کے کیا ہے۔ تو اسلام تو یہی کہتا ہے، اسلام از دا وے آف لائف، یعنی ایک انسان کو زندگی جینے کا ایک طریقہ دیتا ہے خدا کی مرضی کے مطابق۔ تو یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے گا۔ اب یہی چیز ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے تھے، نہیں جیسے ہم نے آپ کے ایک منٹ میں آپ کی ڈیبیٹ دیکھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے، یہ خرابی، وہ خرابی، تو اگر اتنی خرابی ہے تو آپ ایک کوئی ایسی چیز پیش کریے اس کے مقابلے میں جو اس سے بہتر ہو۔ اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ عقل کے مطابق جیے، تو اسلام کون سی ایسی چیز ہے جو عقل کے مطابق نہیں کہتا ہے؟ سب تو اس کا عقل کے مطابق ہے۔ اچھا، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام عقل کے مطابق چلتا ہے؟ الحمدللہ۔ میں آپ دیکھیے، میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں نا۔ اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ابھی وضو کیا، ٹھیک ہے، کیا آپ کیا؟ نے ابھی سنیے ذرا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام عقل کے احکامات، عقل کی باتیں کرتا ہے، یہی آپ نے کہا نا؟ جی لاجیکل۔ آپ نے اچھا سنیے، اس کا مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لاجک ہے، عقل ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں نا؟ جی آپ ذرا دیکھیے کہ آپ نے ابھی وضو کیا اور مسجد میں داخل ہو رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، عین اس وقت آپ سے گیس خارج ہو گئی۔ جی تو گیس خارج ہوتے ہی آپ کیا کریں گے؟ پھر دوبارہ جو ہے وضو خانے پھر کی طرف وضو کریں دوڑیں گے، گے، اور وہاں پر جائیں گے، منہ دھوئیں گے، پیر دھوئیں گے، اپنے سر کا مسح کریں گے، جی اپنا سب کچھ کریں گے، جی، پیر دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، منہ دھوئیں گے، جو بھی ہے۔ لیکن جہاں سے گیس نکلی آپ نے اس کو نہیں دھوئیں گے؟ جی کیوں؟ کیونکہ دیکھیے وہ حصہ پاک ہے۔ نہیں ادھر میرے بھائی، جہاں سے گیس نکلی وہ پاک ہے، اور جو ابھی آپ نے منہ دھو کے جو ہے جو مسجد میں جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اچھا دیکھیے اگر اس مقام سے، ارے میرے بھائی ذرا سن تو لو میری بات، جی سنو ذرا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ اتنا ناراض کیوں ہوتے ہو؟ آپ نے کہا کہ قرآن کا ہر حکم، یا جو ہے جسے آپ اسلام کہتے ہیں، اس کا ہر حکم لاجک ہے، عقل ہے۔ اسی لیے تو میں نے آپ سے یہ بات کی نا کہ ابھی آپ جو ہے آپ نے اپنا چہرہ دھویا، آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے کوہنیوں تک، آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، اور آپ نے پیروں کو دھویا ٹخنوں تک۔ آپ کے ہاتھ، آپ کا منہ، آپ کا چہرہ بھی گیلا ہی ہے۔ اس حالت میں آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، عین اس وقت آپ سے جو ہے گیس خارج ہو گئی۔ آپ دوبارہ جا کر جو چیزیں آلریڈی آپ نے دھو رکھی تھی، اپنا چہرہ بھی دھویا تھا، اپنے ہاتھ بھی دھوئے تھے،
اپنے سر کا مسح بھی کیا تھا, اپنے پیر بھی دھوئے تھے, پھر آپ اس کو دھوئیں گے. لیکن مجال ہے کہ آپ نے جو ہے جہاں سے گیس خارج ہوئی آپ اس کو نہیں دھوئیں گے. کیا یہ عقل ہے؟ اس کو منطق کہتے ہیں. جی فرمائیے. دیکھیے پہلی بات تو وضو کا کانسیپٹ کیا ہے. دیکھیے اگر اللہ رب العزت کو نماز ہی کہاں مقصود لکھا ہے میرے بھائی؟ آپ جو سوال کیا گیا اس کا جواب دو نا. ہاں آپ وہی جو ہے جہاں عقل اور لاجک کی بات آ گئی پھر ایمانیات پہ کیوں آ رہے ہیں آپ؟ میں بات ایمان کی ایمانیات پہ نہیں آ رہے ہیں, ہم آپ کو وہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وضو ہے کیا. کیا ہے وضو بتائیے, کہاں لکھا ہے وضو کیا ہے, کہاں وضو لکھا ہے, اس کی دلیل وضو آپ میں کو دینا یہ پڑے ہے. گا. جی 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 کہاں جی پہلے آپ کو وضو دلیل دینا پڑے گا کہ وضو کیا ہے. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وضو یہ ہے. کیا آپ قرآن سے ثابت ٹھیک کر سکتے؟ ٹھیک قرآن ٹھیک سے ٹھیک ثابت کر سکتے؟ قرآن سے بھی ثابت ہو جائے گا. پہلے نہیں یہ آپ مطلب بتانا چاہ رہے ہیں, جی آپ بات تو پوری سنیے حضرت. جی بولیے. جی آپ دیکھیے مثال کے طور پر کسی دعوت میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, انسان ابھی عقلی طور پہ بات ہو رہی, کوئی مذہب کچھ نہیں. آپ کسی بڑی محفل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ایک نہائیں گے, دھوئیں گے, اچھا لباس پہنیں گے, اچھا لباس پہننے کے بعد ایک اچھی سی خوشبو لگائیں گے, پھر اچھے چپل جوتے پہن کر پھر اس مقام پہ آپ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور, اب یہاں پہ ایمانیات کی بات آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ کے سامنے حاضر ہونے, بات پوری ہونے دیجیے حضرت بات پوری. اب ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے جا رہے ہیں, اس کے سامنے اپنی بندگی اور اپنی اس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں, تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ہے کہ اپنے ہاتھ پیر منہ دھو کر میرے پاس آؤ. پھر دوسری بات آپ نے کہا اس مقام کو کیوں نہیں دھوتے ہیں جس مقام سے ری نکلی, ہوا نکلی, تو دیکھیے اس کو بھی دھوتے ہیں. آپ کیوں بھول رہے ہیں اس چیز کو؟ جب انسان ٹوائلٹ کرتا ہے تو اس میرے جگہ بھائی کو دھوتا ہے کہ نہیں میں دھوتا ہے؟ ہوا کے خارج ہونے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو اس مقام سے ہوا نکلی, ہوا جو ہے ایٹماسفیئر میں تحلیل ہو جاتی ہے, اس میں جی مل جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ نواقض مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس مقام سے ہوا نکل گئی تو ہوا تو نکلی نا اس مقام سے, اور کوئی بھی چیز اس جگہ سے نکلتی تو آپ کو بھی پتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دھوتے, اس لیے نہیں دھوتے, وہ اس جگہ ٹھہری تھوڑی نا. اگر کوئی دوسری چیز نکلتی ہے تو اس وقت اس جگہ کو دھویا جاتا ہے, جیسے کہ ہم لوگ خود کرتے ہیں کہ انسان پہلے استنجا کرتا ہے پھر 3 بار پانی سے دھوتا ہے, اس طرح سے. میرے بھائی ہوا کے خارج ہونے سے, جہاں سے ہوا خارج ہوئی, کیا آپ اس کو دھوتے ہیں؟ بالکل دھویا جاتا ہے. جب استنجا کرتا ہے تو انسان دھوتا نہیں ہے. آپ بھی دھوتے ہوں گے, تو انسان کی عقلی طور پر بات ہے. میں استنجا کی بات نہیں کر رہا. کیوں نہیں کریں گے آپ استنجا کی بات حضرت؟ آپ نے دھونے کی بات کر رہے ہیں کہ استنجے میں نہیں دھویا جاتا ہے حضرت. میں استنجا کی بات نہیں کر رہا ہوں نا, میں ہوا کے خارج ہونے کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مقام سے ہوا نکلی تو آپ دوبارہ کیوں وضو کرتے؟ تو وہی ہم بتا رہے ہیں کہ جب ہوا نکلتی ہے اور استنجا جب نکلتا تو اس وقت دھوتے ہیں. جب ہوا نکلتی تو ہوا ایٹماسفیئر میں تحلیل ہو جاتی ہے, اس میں مکس ہو جاتی ہے, اس جگہ کچھ رہتا نہیں ہے. لیکن اس کو اللہ رب العزت نے اور حدیث میں آئے کہ ناقض وضو ہے, لہٰذا اس کو اس وقت اس کو وضو دوبارہ کیا جاتا ہے. رٹی ہوئی باتیں خالی جو ہے, اس میں عقل اور منطق کا کیا کام ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. حدیث میں آ گئے آپ کے ایمانیات کا حصہ. آپ نے کہا کہ اسلام سراپا عقل ہے, منطق ہے. پہلے ہی سوال اور اس کے جواب میں آپ جس طرح سے لڑکھڑا چکے ہیں, دنیا دیکھ چکی ہے. دنیا تو سب کچھ دیکھ رہی ہے. دنیا کو دکھانا مقصود نہیں. دیکھیے ہمیں آپ سے چیزیں سیکھنا ہے. آپ ہم سے بہت ایجڈ ہیں, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جب آپ اشکالات کرتے ہیں تو ہم اپنے جو ہمارے کیا نام ہے اسکالرس ہیں ان سے بات کرتے ہیں, ان سے سمجھتے ہیں, تو میری بہت مطلب بلکہ ایمان میں مضبوطی آتی ہے کہ بتائیے کتنا زبردست یہ مذہب ہے گا. حسین بھائی ایک منٹ سنیے. آپ نے سچ والا جی سے پوچھا کہ عرب میں قرآن لکھا, تو آپ نے جو لاجیکل کوشچن کیا کہ یہ قرآن کس نے لکھا, یہی سوال پوچھے نا آپ نے. جی مطلب اللہ کی طرف سے نہیں آیا, اور عربوں نے اگر لکھا ہے تو لیکن آپ کا سوال تھا میرا کس نے سچ والا لکھا. جی سے یہ سوال تھا, وہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن عربوں نے لکھا ہے, تو ہم نے یہی پوچھنا چاہا کہ کس عرب نے لکھا ہے, اس کا نام کیا تھا جو اس کا کاتب ہے, آتھر ہے. ایگزیکٹلی آپ یہ جو کوشچن کر رہے ہیں یہ بالکل غیر جانبدار کوشچن ہے آپ کا. ایسے ہی کوشچن آپ ان وضو کے سوال پہ نہیں کر رہے, آپ یہاں آپ عقیدے میں چلے گئے. کتنی اچھی لاجیکل سوچ ہے آپ کے پاس جو آپ نے پہلا ہی کوشچن کیے. پھر کس نے لکھا؟ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن عرب نے لکھا ہے اور اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے, تو وہ اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ بس عرب نے لکھا ہے. لیکن کس عرب نے لکھا ہے, کس زمانے میں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے الحمدللہ اس کی شروع سے لے کر آج تک کی تاریخ موجود ہے.
میرے بھائی سنیے آپ ذرا سنیے، اتنا تیز بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دھیرے دھیرے چلیے. آپ نوجوان ہیں، تیز دوڑ رہے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں بھائی، میں آپ کی طرح دوڑ نہیں سکتا. دھیرے دھیرے چلیے. یہ دیکھیے، جب میں نے کہا کہ قرآن کو عربوں نے لکھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو ہے کون سے عرب نے لکھا. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، کسی ایک عرب کا نام نہیں لیا، نام تو میں لیا ہی نہیں. بھئی ایک عربی کتاب کو عربوں نے نہیں تو کیا جاپانیوں نے لکھا ہے، روسیوں نے لکھا ہے، چینیوں نے لکھا ہے، افریقیوں نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا؟ ظاہر بات ہے عربی کتاب کو عربی لکھنے والے عربی ہوں گے، اس میں کیا شک ہے؟ ایک کتاب جو عربی میں ہے اس کو لکھنے والے عرب نہیں تو اور کون ہوں گے؟ یہ بتائیے کون ہوں گے؟ جی فرمائیے. اصل میں ڈیبیٹ ویسے میں تو سن رہے تھے آج کہ کا آپ جو نے ہے، عربی پڑھی ہے، تو ماشاءاللہ آپ کو ایک خصوصیت ہی معلوم ہوگی کہ عرب کا حافظہ بہت مضبوط تھا، جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو بہت کوئی جلدی اور ثبوت نہیں بہت آپ دیر کے وقت تک پاس. یاد کر رکھتے تھے. تو ان میرے کی ایک بھائی خاصیت یہ تھی، ان کو سنیں. یہ نام تک پتا ہے کہ عرب میں سب سے پہلے بت پرستی کس نے شروع کی تھی. اس کا نام ہم نے کیا پڑھا؟ عمرو بن لوحی. تو جب ان کو ارے اس کا نام پتا ہے، یہ وہ جب ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزیں زمانے سے کہانیاں. پہلے کا ہے، تو آپ یہ نام، تو آپ کو ظاہر سی بات ہے پتا ہوگا کہ کس نے لکھا ہے، کس زمانے میں لکھا گیا ہے، کون سی ہجری اور کون سی صدی عیسوی تھی. میرے یہ سب تو بھائی پتا ہوگا آپ نا. رٹی ہوئی باتیں نہ کریں. اگر آپ کے پاس کہنے کو یا تو قرآن کی کوئی ایک آیت ہے جس کی بنیاد پر بات کریں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا. آپ رٹی ہوئی جو مدرسوں میں جو ہے جو رٹائی جاتی ہیں وہ باتیں جی مجھے نہ سنائیے. نہیں ہم آپ کو نہ سنا نہیں رہے، سنائیے ہم نا آپ سے بس یہ بھائی. جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ کس اس طرح زمانے کی میں باتوں کب کا لکھا گیا. میری جو ہے اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں، دیکھیے یہ آپ کا دعویٰ ہے، میرے یہ آپ بھائی کا دعویٰ دعویٰ ہے کہ نہیں عربوں ہے. نے لکھا ہے، آپ تو اس کا کو ثابت کرنا ہے آپ کو. اب سنو نا، ذرا سن تو لو. یہ عربوں نے نہیں تو کیا آپ کی اللہ نے جو ہے زمین پر آ کر اپنے ہاتھوں سے لکھا؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دعویٰ تو آپ کا ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کتابیں زمین پر لکھی جاتی ہیں، ان کو لکھنے والے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں. انسان نے اپنے ہاتھوں سے روشنائی بنائی ہوتی ہے، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے لکھتا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے وہ دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور انہی انسانوں کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچتی ہے. یہ ہے کتاب کی کہانی. جی اب آپ یہ دیکھیے فرما رہے ہیں کہ کتابیں سچ والا جی، آسمانوں سے اس اترتی پر ہیں ہم تو کو آپ ایک کو بات ثابت کرنا کہنی ہے. ہے. ہم کو یہ مطلب آپ سے یہ شیئر کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کا قرآن کے بارے میں کیا موقف ہے. دیکھیے اللہ رب العزت کون اللہ ہے؟ کون اس کائنات کے اللہ ہے؟ کون؟ خالق ہیں. تو اللہ رب العزت تو خود آپ کو ثابت کرنا براہ پڑے گا نا راست پہلے. اترے زمین پر اور قرآن میرے ہاتھ پہ بھائی دیں لوگوں کے. تو یہ تو عقلی طور پہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ بادشاہ جو تو ہوتا پھر ہے، آپ نے یہ اگر اپنے سلطنت میں کوئی دیکھا، آپ رٹی ہوئی باتیں نہ سنائیں پلیز. اتنی تیز دوڑنے سے آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے. دھیرے دھیرے چلیے، ایک ایک بات ہم آہستہ آہستہ، کیونکہ آپ یہاں پر میں ایک جملہ بولتا ہوں، ہم یہاں پر آپ 10 جملے داغ دیتے ہو. اس سے تو بات جو ہے نہیں بنی، کیونکہ آپ کے جتنے بھی جملے ہیں وہ عقیدہ ہے جو آپ کو کسی طرح سے آپ کے دماغ میں ٹھونسا گیا ہے. نہیں، یہ عقیدے سے بات نہیں بنتی. آپ عقل کی بنیاد پر دیکھیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ جی کتابیں زمین پر لکھی جاتی ہیں، لکھنے والے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں. جی انسانی ہاتھوں ہی کے ذریعے دوسرے انسانوں تک پہنچتی ہیں. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ بدیہی معاملہ ہے جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر آپ جو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کتاب جو ہے آسمان سے آئی ہے، جو آسمان پر ایک بابا رہتا ہے جس کا نام ہے اللہ، جو 7ویں آسمان پر براجمان ہیں، وہ اس نے اپنے ایک جو ہے فرشتے جبریل کے ذریعے سے یہ کسی پوٹلی یا کسی طرح سے ڈال کر جو ہے اس نے اپنے نبی کو بھیجا. یہ وہ دعویٰ ہے جس کو ثابت آپ کو کرنا ہے، مجھے نہیں. دعویٰ میرا نہیں ہے، جی دعویٰ آپ کا ہے محترم. جی یہ فرمائیے. دعویٰ تو میرا ہے. یہ دعویٰ تو ہم مان رہے ہیں کہ کیا آپ نام ہے، مان اللہ رہے رب ہیں. العزت نے اس میرے کائنات بھائی کو. اس کا ثبوت دینا ہے نا آپ کو جی کہ آپ دیکھیے یہ جو اللہ ہے آپ کا جو جی منہ بولا اللہ ہے، یہ کائنات کا خالق ہے. اس کو آپ کو ثابت کرنا ہے. ثابت کر سکتے آپ؟ کر سکتے؟ دیکھیے ہم تو اتنے انٹلیکچوئل نہیں اس معاملے میں، کیونکہ تو میری پھر فیلڈ نہیں. ظاہر لیکن بات ہم کو یہ میرے سچ والا بھائی. بھی جاننا تھا. دیکھیے یہ اس بارے میں بھی بات ہو جائے گی، ہم آپ پڑھ کے ذرا آئیں گے پھر. سنیے. لیکن ہمیں ابھی آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عربوں نے لکھا ہے. تو اتنا تو آپ کو جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ تو ضرور معلوم ہوگا میرے کون سا بھائی عرب تھا، کس دعویٰ نہیں زمانے کر میں رہا تھا، کیا ہوں. نام تھا. آپ اور ذرا اگر سنو. عرب تھا تو اس کے ارے ابا آپ اور سنو دادا کا ذرا. بھی نام پتا ہوگا. ارے ذرا سنو میرے بھائی، یہ اس طرح کی لا حاصل باتوں سے کچھ بھی حاصل نہیں. میں نے آپ سے یہ کہا ذرا اپنی عقل کو ذرا کبھی تو ایک تھوڑی سی کھڑکی کھولو عقل کی. عقل کو بند، اس کے اوپر ایمان چڑھا ہوا ہے.
اس طرح سے بات نہیں بنتی. آپ کی ساری باتیں ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں, ان کا عقل سے کوئی دور کا بھی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ عربی کتاب کو لکھنے والے عرب نہیں تو کیا جاپانی ہوں گے؟ کچھ عقل لگائیے. ایک ہے عربی کتاب, ان کو لکھنے والے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جاپانی ہیں, ظاہر بات ہے عربی کتاب کو لکھنے والے عرب ہوں گے. ایک جاپان میں ایک جاپانی جو ہے زبان میں ایک کتاب آئی ہمارے سامنے, وہ پوچھے گا بھئی اسے کون لکھا ہے, تو میں کہوں گا ظاہر بات ہے جاپانی زبان ہے تو جاپانی لکھیں گے. بھئی ایک جو ہے خط میرے سامنے آیا جو کہ ہندی میں لکھا ہوا ہے, دیوناگری میں. اب آپ پوچھیں کہ بھئی اس کو کون لکھا ہے, تو ایک آبویسلی ایک جو ہے لاجیکل بات ہوتی ہے, ظاہر بات ہے ہندی میں اگر کوئی خط لکھا ہوا ہے تو کوئی بھی آدمی یہ کہے گا ہاں بھئی یہ اس شخص کی طرف سے لکھا ہوگا جو ہندی جانتا ہے, جو ہندی ہوگا, بات ختم. اس میں اتنا بڑا کوئی فلسفہ نہیں ہے نا, میں ایک دعویٰ ہے, دعویٰ ہوا کچھ بھی نہیں کو ہے. لکھنے والے کا نام بھی آپ کے پاس ہوگا. میرے بھائی نام کوئی بھی نہیں رہتا, نام کوئی بھی نہیں رہتا, دیکھیے ضروری نہیں ہے نام کی. اگر کوئی عرب مثال طور پہ کوئی عرب لکھتا تو ایسا نہیں کہ عربوں نے کتابیں نہیں لکھی ہیں, لیکن اتنی جامع ترین کتاب ایسا تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ آج بھی اس پر اسٹڈیز ہو رہی ہیں. اور کیا نام ہے, سنیے ہم جو ہے ذرا فضولیات سے نکل کر ہم کام کی باتیں کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے کہ قرآن کا ایک بچکانہ اور نامعقول چیلنج ہے. وہ چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ, جو قرآن جو ہے یہ چیلنج کرتا ہے. میرے نزدیک یہ چیلنج ایک انتہائی بچکانہ اور نامعقول ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے. یہ آج کا ٹاپک ہے, اس پر آپ کو کچھ کہنا پڑے گا. جی فرمائیے. آپ میرے مثال کے طور پہ آپ قرآن پہ تنقید کر رہے ہیں. آپ قرآن نہیں, آپ دنیا کی کسی بھی چیز پہ نہیں, کرٹیسزم ہی ہے, یہ کرٹیسزم ہے میرے بھائی. یہ چیلنج میرے نزدیک اچھا ٹھیک نامعقول ہے. دیکھیے اگر آپ قرآن کہہ رہے, قرآن کا یہ چیلنج بچکانا ہے, آپ کا یہ ورڈ بچکانا اس بات کو جھلکا رہا ہے, آئینہ دکھا رہا ہے کہ آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں. جب آپ کرٹیسائز کریں گے, سب سے پہلے اس بات کو مکمل ہونے دیجیے گا, صرف اس بات کو. جب آپ کسی چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو کرٹیسزم کے دو لا ہیں کہ آپ اس چیز کے پس منظر کو جانیں, اور دوسرا کیا ہے کہ آپ خود اس قابل ہوں کہ اس کرٹیسائز کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں. ٹھیک ہے, میں اس قابل ہوں. الحمدللہ اگر آپ ہیں تو ظاہر سی بات ہے, چلیے آپ نے ایک لا پورا کر لیا. اب آپ اب اس کا پس منظر بھی سمجھیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس جیسی ایک سورہ بنا رہا ہوں, تو یہ قرآن کی آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی ہوگی, کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہوگی. مجھے پس منظر, میرے سامنے قرآن کا متن ہے, میں اس پر بات کر رہا ہوں. پس منظر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کا نزول 1400 سال پہلے ہوا تھا, تو آپ کو وہ چیز اس کو نظر انداز سے آپ کیسے کر سکتے ہیں. آپ ذرا سنیے, یہ کہانیاں آپ کو مبارک ہو, میرے سامنے قرآن کا متن ہے, میں متن پر بات کرتا ہوں. جی بالکل, آپ متن پہ بات کیجیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کس آپ کے اوپر تو نازل ہو نہیں رہا ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا متن ہے. قرآن لکھا گیا ہے, نازل کچھ بھی نہیں ہوا. یہ نازل چلیے اچھا, لکھا بھی گیا ہے, جی لکھا بھی گیا ہے, تو یہ آپ نے تو لکھا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے یہ لکھا, یہ لائن میری لکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو پڑھ کے سمجھ جائیں گے. جس زمانے میں لکھا گیا اس زمانے کو بھی تو سمجھیے. میرے بھائی زمانے سے ہمارا اس لیے تعلق نہیں ہے کہ یہ کتاب آج ہمارے ہاتھ میں ہے. اس میں جو کچھ لکھا ہے, میں نے اس کو کہا کہ یہ قرآن کا یہ چیلنج انتہائی جو ہے نامعقول ہے اور بچکانہ ہے. میرے اس سوال کا جواب دیجیے آپ. نہیں, قرآن کا یہ چیلنج بالکل نامعقول اور نابچکانہ نہیں ہے. تو آپ کو جو ہے اس میں کون سی جو ہے معقولیت نظر آئی, ذرا سنیے. یہ چیلنج کس سے کر رہا ہے قرآن کا لکھنے والا؟ یہ چیلنج کس سے کر رہا ہے؟ انسانوں سے کر رہا ہے. یہ چیلنج انسانوں سے کر رہا ہے. جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ انسان کون؟ یہ عربی بولنے والے, جاپانی بولنے والے, ہندی بولنے والے, کن سے ہے؟ جی, قرآن تو سب کو انسان کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ رحمت للعالمین. عالمین میں کیا ہے؟ سبھی انسان کو کہتا ہے. یہ قرآن جو ہے ان کے لیے رحمت کا پیغام ہے. ارے میرے بھائی, یہ رحمت کا پیغام قرآن نہیں ہے. آپ ادھر ادھر کی باتیں مت کریں. آپ کو جو بھی کہنا پڑے گا, آپ جو بھی کہیں گے, قرآن کی آیت جو ہے بطور دلیل پیش کرنی پڑے گی. قرآن رحمت کا پیغام کہیں بھی نہیں لکھا ہے. اس طرح کی باتیں نہ کیجیے پلیز. بالکل میں آپ سے, میرے بھائی, آپ کوئی قرآن کی آیت ہے آپ کے سامنے کہ قرآن جو ہے رحمت کا پیغام ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ابھی کہ ہم آپ کو 1 منٹ سرچ کر کے بتا رہے ہیں.
قرآن رحمت کا پیغام ہے. کہاں جی لکھا جی ہے جی قرآن رحمت کا پیغام ہے؟ ابھی رکیے چلیے آپ 1 سیکنڈ بس. سچ والا جی حسین بھائی جی کو سرچ کرنے دیجئے جب تک کہ ہم خالد صاحب سے بات کریں گے. جی جی